آج ماہ رجب کی 29 تاریخ، آخری جمعرات، آخری موقع، ہرگز ضائع مت کرنا۔ آج جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، شام تک ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی 29 تاریخ جمعرات کا دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ رجب کی 29 تاریخ جمعرات کے دن اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت شہرت جو بھی مانگا، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رجب کی 29 تاریخ جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ جن لوگوں نے اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان سے میرے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ رجب کی 29 تاریخ جمعرات کے آخری موقع اور آپ کے پاس موجود ہے۔ آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، آپ کے تمام نحوستیں، پریشانیاں گھر سے باہر نکل جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج خاص موقع ہے، اگر کوئی چاہتا ہے وہ اپنی ہر ناممکن حاجت کو پورا کرا کے لے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی مکان چاہتا ہے، رب کریم غیب سے ایسی مدد فرمائے گا، آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ جو ان بیٹیوں کے ماں باپ پر رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنے بیٹی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار ملتا نہیں یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ رجب کی 29 تاریخ جمعرات کے دن قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کو قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ گھر کے حالات بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتے، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھے گا۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے تنگ دستیاں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر ڈالتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ آج کا مجرب مستند عمل ہے، یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہو گئی ہیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کے 29 تاریخ جمعرات آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔
آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کا دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لیں، دفتر کاروبار سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رجب 29 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کو طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 29 رجب جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہتر ہے۔ درود ابراہیم ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کے رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کاروبار چلتے ہوا ٹپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام رب کریم کرے گا، بس آپ نے اللہ رب العزت کے ذات پاک پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کی شروع میں طاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، طاؤس تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ اب پورے توجہ دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا عزیز ہے۔ آپ نے یا عزیز کو پڑھنا ہے۔ یا عزیز کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ عزت کے محتاج رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت شہرت سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو آج یا عزیز پڑھنے سے ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے یا عزیز کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا عزیز ایک بار ہو گیا، یا عزیز 2 بار ہو گیا، یا عزیز 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیز کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا یہ رب کا کعبے کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا عزیز کو صرف 11 بار پڑھ لیں۔ یا عزیز پڑھ کر آپ اللہ پاک سے مدد طلب کریں تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ صرف 11 بار یا عزیز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ اس صورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآنی صورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے گا۔
رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا، آپ کے ساتھ نسلوں تک کافی ہوگا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ مستند اور خاص عمل ہے، جس طرح بتایا جائے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا، چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھی طریقے سے پڑھیں، لیکن کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھے لیکن رب سے اتنا مانگے، رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے اے غنی کے دینے والے۔ یا غنی پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال دولت ہی آ جائے، اللہ پاک آپ کے بچوں میں برکت عطا فرما دے، آپ کو اولاد صالح عطا فرما دے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، آپ مجدد بن جاؤ، یہ بھی غنی ہونا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فیض فرما دے، آپ کے چہرے پر وہ نور عطا فرما دے، ہر بندہ اس کو دیکھ کر خراش آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو عزت وقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے، یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے بیان کی ہے، لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنی یا مغنی کے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی یا مغنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے، بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 29 رجب جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات پریشانیاں رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔